شوق میں انداز عمرو دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ آج دیدار ہونا تھا مرشد کا مگر نہیں ہو سکا۔ مرشد کی تصویر ضرور سامنے آئی مگر مرشد کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے نہ آ سکی۔ جو عدالت کے اندر تھے وہ تو مرشد کا دیدار کر سکے، اور کچھ تنہا تھے اور کچھ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بھری محفل میں بھی تنہا تھے۔ تو بہرحال آج عمران خان صاحب کی پیشی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے، اور 9 ماہ کے بعد عمران خان صاحب کے چاہنے والے اس امید کے ساتھ بیٹھے رہے کہ یہ عمران خان صاحب وہاں پر خطاب کریں گے، ججوں کو بتائیں گے کہ انصاف کیسے ہونا ہے، ملک کیسے چلنا ہے، اور پھر یہ احتساب، کرپشن، دبئی لیکس، پتہ نہیں کیا کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ سامنے لے کر آ جائیں گے، اور تھرتھلی مچ جائے گی۔ عدالت خاموشی سے ٹکٹکی باندھے عمران خان صاحب کو سنے گی، اور سب جج صاحبان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے سحر میں آ جائیں گے، اور پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ جج صاحبان کے دل فتح کر کے اور پھر واپس اڈیالہ میں اپنی کھولی میں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوا۔ سماعت ہوئی، عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، عمران خان صاحب بولے نہیں، عمران خان صاحب کو سننا پڑا، اور جج صاحبان کے سوالات تھے، وکلاء کے دلائل تھے، اور طویل سماعت کے بعد پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جی سماعت دوبارہ ہوگی، اور دوبارہ تب ہوگی نیب ترامیم کا معاملہ جو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دی تھی، اور سماعت تب ہوگی دوبارہ جب بینچ اویلیبل ہوگا۔ ایک چیز، اور دوسری کیونکہ اسی سے متعلق ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ کے اندر وہ بات آئی ہے، اور وہ یہ کہ کہا جا رہا ہے، پریس کانفرنسز کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پگڑیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلا جائے گا، یہ پراکسیز جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ تو پراکسی تو تھی، یہ کل میں نے کہا تھا کہ پراکسی ہے، ظاہر ہے فیصل ووڈا کی پریس کانفرنس، اور نام لے کر جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس بابر ستار کو ٹارگٹ کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ جناب انہوں نے جو خط لکھا ہے جسٹس بابر ستار کی امریکی شہریت کے اسٹیٹس کے متعلق کہ جی بتایا جائے کہ انہوں نے اگر بتایا تھا اپنے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو تو اس کا کوئی ریکارڈ ہے تو فراہم کر دیا جائے، تو اس کا جواب بھی آ گیا۔ تو اس کی بات آج سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیل کے دوران 5 رکنی بینچ میں سے ایک رکن جو ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب انہوں نے کہا، اظہار کیا، اور ظاہر ہے ان کو جس طرح کل فیصل ووڈا صاحب نے بغیر لگی لپٹی رکھے جج صاحبان کو لتاڑا، ان کے نام لے لے کر ان کے اوپر الزامات لگائے، اور پھر یہ بھی کہا کہ بہت کچھ ان کے پاس ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے، تو پھر جج صاحب نے تو یہ بات کرنی تھی۔ لیکن بہرحال اصل جو مدعا ہے، اب میں اس پر آتا ہوں، دونوں پر بات ہوگی۔ آج اصل چیز جو ہے نا وہ تصویر عمران خان صاحب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک بندیال صاحب والی عدالت جو کچھ کرتی رہی ہے اس ملک کے ساتھ، کہ بھئی ایک معاملہ جو ہے وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تھا، وہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پٹیشن جو ہے ابھی مسترد نہیں کی، سپریم کورٹ نے پٹیشن لے لی۔ یہ ایک معاملہ نہیں تھا بندیال کی کورٹ میں۔ اس سے پہلے اپنا جو ڈوگر صاحب تھے CCPO لاہور، ان کی اپیل کا معاملہ، اس سے انتخابات کا معاملہ نکل پڑا۔ انتخابات جو تھے وہ اپنا پنجاب اور KP کے، پنجاب کے بلکہ KP کے تو ہمارا صوبہ ہی نہیں تھا نا، بندیال اور ان کی بینچ کے دیگر معزز ارکان کے خیال میں وہ تو صرف پنجاب میں الیکشن چاہتے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ پنجاب میں عام انتخابات اپنا ہوں صوبے کے، اور صوبے میں لاڈلے کی حکومت ہو، اور اس کے بعد عام انتخابات ہو جائیں، اور پھر لاڈلا جو ہے وہ پنجاب سے تو پھر کلین سویپ کر جائے نا۔ تو بہرحال وہ اس کا ذکر بھی ہوا، اس معاملے کا اظہار بھی ہوا، اور یہ کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب معاملہ تھا تو سپریم کورٹ میں کیسے آ سکتا تھا، تو وہ کیوں سنا گیا نیب ترامیم کا۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ تھا پنجاب میں انتخابات کا، وہ بھی سپریم کورٹ نے اس پر خود نوٹس لے لیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں، ساری باتیں آج ہوئیں، اس پہ ظاہر ہے اگلی سماعت ہوگی، کافی ساری چیزیں جیسے اطہر من اللہ صاحب کا اپنا جو اپنے سوالات تھے ان کے بطور جج جو سوال وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیے، چیف جسٹس صاحب کے اپنے سوالات تھے، اور چیف جسٹس صاحب کے سوالات جو تھے اس میں فوکس وہ اس بات پر تھے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آرڈیننس آئیں تو وہ قابل قبول، لیکن پارلیمنٹ اگر کوئی ترمیم کرے تو وہ قابل قبول نہیں، اس کو اڑا دیتے ہیں، پارلیمنٹ کو بند ہی کر دینا۔ بات تو بالکل ٹھیک۔ بھئی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب آیا تھا تو اس کو بندیال صاحب نے معطل کر دیا، اور اس کو معطل کر کے پھر آئینی معاملات پر مقدمات دھڑا دھڑ فیصلے کر رہے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو بینچ کا حصہ تھے نا، تو انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا تھا نیب ترامیم میں کو کالعدم قرار دینے پر، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی
یہ یا تو آپ اس کا فیصلہ کریں پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، وہ کلعدم ہوتا ہے تو پھر آپ کے ان فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے وہ پھر آپ کے فیصلے آپ یہ کر سکتے ہیں ان معاملات میں، لیکن اگر وہ قانون اپہولڈ رہتا ہے تو پھر آپ کے ان فیصلوں کی کیا حیثیت ہوگی۔ یہی خط چیف جسٹس صاحب نے بھی، اپنا موجودہ چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائصہ صاحب بھی لکھتے رہے۔ تو اب یہ باتیں دوبارہ سامنے آئیں کہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی پورا بینچ بیٹھ کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی الیکشن کروائیں 90 دن میں، تو 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے۔ تو ظاہر اطہر من اللہ صاحب اس وقت جو کچھ ہوتا رہا تھا، جو پولیٹیکل چیزیں ہو رہی تھیں، اس میں جو امرتا بندیال صاحب کی عدالت تھی وہ تو پولیٹیسائز تھی، سب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال میں بھی اس میں اس حق میں تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے، کیوں نہیں کروائے گئے تھے 90 دن کے اندر انتخابات۔ اور اگر عدالت نے فیصلہ کیا تھا، امرتا بندیال صاحب اتنے پہلوان تھے نا، فیصلہ کر لیا تھا کہ جی انتخابات کروائے، پہلے اپریل کی تاریخ دلوائی، پھر 14 مئی کی تاریخ دی۔ جب 14 مئی کو بھی انتخابات سے انکار ہوا، 14 مئی 2022 جب انتخابات سے انکار ہوا، نہیں 23 جب انتخابات سے انکار ہوا تو پھر کر لیتے توہین عدالت وزیر اعظم کو۔ جب توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا انہوں نے اندیا دیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہم آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک صرف جلسہ کیا اپنا سپریم کورٹ کے باہر تو جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے بندیال صاحب، اتنے تو پہلوان تھے۔ تو بھائی چیف جسٹس صاحب قاضی فائصہ نے کہا کہ جی میں نے تو کروا لیا، 12 دن کے اندر انتخابات کی تاریخ لے لی، بالکل ٹھیک۔ جب جج تگڑا ہو، جب سیاسی نیت نہ ہو، ارادہ آئین کے اوپر عمل درآمد کروانے کا ہو تو پھر فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ مگر اگر آپ اپنی بیوی، اپنی ساس، اپنی بیٹیوں یا کوئی اور آپ کے موٹیوز ہو پولیٹیکل، ان کے تحت فیصلے کریں گے تو پھر عمل درآمد نہیں کروا سکتے آپ ان کے اوپر۔ تو بہرحال معاملہ کیونکہ یہ تھا، اس میں کافی ساری اطہر من اللہ صاحب کے سوالات بھی تھے، اور اس میں جو چیف جسٹس صاحب کے سوالات بھی تھے، اور مخدوم علی خان صاحب نے اپنے دلائل دیے، خواجہ حارث صاحب کو عدالت کا معاون بنا دیا گیا۔ اب اس میں اب یہ معاملہ ظاہر ہے کیونکہ سپریم کورٹ اس کو سن رہا ہے، تو اس میں آج جو کچھ ہوا کوئی خاص پیش رفت اس میں نہیں ہوئی، سوائے اس چیز کے کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا تھا۔ خان صاحب ہلکی کیا ہوتی ہے نیلے رنگ کی شرٹ انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور بڑا چہرے پر جھریاں اور وزن گرا ہوا لگ رہا تھا، کافی کمزور لگ رہے تھے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب ابھی تک تو جیل میں ٹھیک ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی ایک تصویر، کیونکہ فیصلہ کیا گیا تھا خاموشی کے ساتھ کہ کیونکہ عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں، اور عدالتی فیصلے نواز شریف کے لیے جو عمران خان صاحب کو فیور دینے کے لیے کروائے گئے تھے کہ کوئی سزا یافتہ شخص وہ اس کو لائیو نشر نہیں کیا، اس کو نشر نہیں کیا جا سکتا، اس کی خبر نہیں چھپ سکتی، کوئی سزا یافتہ شخص تو عمران خان صاحب تو سزا یافتہ ہیں۔ اچھا، جب اس فیصلے کے خلاف صحافی اور کچھ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ مفاد عامہ کا معاملہ ہی نہیں، آپ کیوں لے کر آئے؟ تو پھر اس بنیاد پر عمران خان صاحب کے درشن کروانے کا جو بندوبست کیا گیا تھا کہ کروڑوں مریدین درشن دیں گے اور وجدان میں آ جائیں گے، وجد میں آ جائیں گے، اور وہ سر دھنیں گے، اور مطلب وہ جس طرح ہوتی ہے نا وہ اپنا ملنگ دھمال ڈال کر جس طرح اپنے مرشد کا دیدار دیکھ کر اس کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش کو بیٹھتے ہیں، پھر ناچتے رہتے ہیں، اسی طرح کا کچھ منظر ہونا تھا آج پاکستان میں، نہیں ہوا۔ ایک تصویر آ گئی، تصویر کی سپریم کورٹ نے کہا کہ انکوائری کریں کیسے سپریم کورٹ سے عدالت کے کمرے سے تصویر کیسے نکلی ہے، لیکن اس تصویر کے ساتھ پھر ایک اور ڈرامہ بھی ہوا۔ کچھ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس پر ایک ویڈیو بنائی دی گئی جس میں عمران خان صاحب ایک اور طرح کے کلر کے کپڑوں میں بیٹھے اور وہ بات کر رہے ہیں، لیکن ویڈیو کی آواز بہت مدھم ہے، پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سپریم کورٹ کی لائیو نشریات سے لی گئی ویڈیو، اور عمران خان صاحب اندر سے بھاشن دے رہے ہیں، وہ بھی ایک فیبریکیٹڈ، کیونکہ بھئی تصویر آ گئی نا آپ کے مرشد کی، تو آپ اس تصویر پر ہی فی الحال گزارا کریں، جال سازی کیوں کر رہے ہیں؟ طرح طرح کے رنگ کے کپڑوں میں تصویریں، بہرحال جال سازی جن کے ہو اس میں سیاسی خمیر میں، میں سیاسی خمیر کی بات کر رہا ہوں، تو وہ پھر ظاہر ہے یہی کریں گے۔
تو بہرحال ایک تو یہ ہوا کہ مرشد کی تصویر، اب کون سی اصلی تصویر، کون سی نقلی تصویر، کیا ہوا؟ بہرحال وہ جو ایک تصویر جو غضنفر عباس صاحب نے میں نے دیکھا سب سے پہلے ٹویٹ کی تھی، تو میں نے ان کو ایٹریبیوٹ کر کے ان کو بشکریہ غضنفر عباس صاحب وہ میں نے بھی شیئر کر دی تھی. تو وہ تصویر اصلی ہے جو آج لی گئی. دیدار جو عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے، عدالت میں جو بیٹھے ہوئے تھے وکلا اور دیگر انہوں نے تو اپنے مرشد کا دیدار کر لیا. جو عمران خان کے چاہنے والے تو عدالت میں تھے نا، آج پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے دیدار کر لیا، لیکن باقی پوری قوم کو دیدار جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکا. اچھا اب میں آتا ہوں جسٹس اپنا اطہر من اللہ صاحب کی جو ایک ریمارکس ہیں، اور انہوں نے اٹارنی جنرل سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے. ایسا کہنے والے دراصل در حقیقت خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں. کیا آپ اپنی پراکسیز کے ذریعے ہمیں دھمکا رہے ہیں؟ میں نے کل اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جی یہ جو خط لکھا ہے ججوں نے کہ مداخلت ہو رہی ہے، تو فیصل ووڈا کی پریس کانفرنس بالکل اس مداخلت کی حقیقت کا اعتراف تھا کہ آپ ایک ججوں کے خلاف اس طرح کی پریس کانفرنس. آپ نے خط لکھا تھا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، بابر ستار صاحب کے پاس گرین کارڈ ہے، جو بھی ہے مجھے انفارمیشن دیجیے. آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا، آپ اس تک محدود ہوتے. آپ نے ادھر بھی گئے، آپ ادھر بھی گئے، پگڑیاں اچھالو گے تو پھر پگڑیاں اچھالیں گے، اداروں کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ اعتراف ہے. عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ہوتا ہے کہ جی ایک بندے نے کسی کو کہا کہ جی فلاں کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے گالی دی ہے، تو اس سے بھی بڑی گالی دے کر کہتا ہے جی اس کو کہو میں نے کب گالی دی ہے، اس فلاں کو گالی دے کر وہ ثابت کر رہا ہے کہ اس نے گالی دی ہے. تو فیصل ووڈا صاحب کی پریس کانفرنس اس بات کا اعتراف تھا کہ یہاں مداخلت ہو رہی ہے، پریشرائز تو کیا جا رہا ہے عدلیہ کو. تو یہ تو انہوں نے بات کر لی. لیکن ایک اور چیز جو خط اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا کل، جو 14 تاریخ کا ہے اور کل پبلک ہوا، سامنے آیا فیصل ووڈا کی پریس کانفرنس کے بعد، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار جو کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اپنا ججوں کے خط کے بعد جو وضاحت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ جی بابر ستار صاحب نے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو بتایا تھا کہ جی ان کے پاس گرین کارڈ ہے امریکہ کا، اور اس کا کوئی تحریری کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ہاں البتہ جوڈیشل کمیشن جہاں پر ججز کے تعیناتی اور اپنا اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ججز کی اپائنٹمنٹ اور ایلیویشن، اس کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اس میں ضرور یہ معاملہ زیر بحث لایا گیا تھا اور وہ وہاں پر ہے، اور اس کا ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں رکھتی. اگر یہ بات جوڈیشل کمیشن میں ڈسکس ہوئی ہے تو اس کا ریکارڈ ظاہر ہے جوڈیشل کمیشن کے میٹنگ منٹس میں ہوتا ہے، وہاں پر ہوگا. اور پھر اطہر من اللہ صاحب اور اس وقت کے سینئر پیونی جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جو آج کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس عامر فاروق صاحب، وہ بھی اس جوڈیشل کمیشن میں شامل تھے، کیونکہ جس عدالت کے یعنی جس ہائی کورٹ کے میں جج نیا جو ہے اس کا اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو وہ نئے جو نام ہوتے ہیں ان پر ڈسکس کرنے کے لیے ان کو وہاں پر اپنا وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو ڈسکشن ہوتا ہے میرٹس ڈی میرٹس، ہم اس بندے کو فلاں بندے کو کیوں جج لگانا چاہتے ہیں، ہم نے کیوں سفارش کی ہے، اس کے میرٹس بتائے جاتے ہیں، اور ہم اس کو مسترد کیوں کرتے ہیں، اس کی خامیاں، اس کے ڈی میرٹس بتائے جاتے ہیں کہ ان وجوہات پر ہم اس صاحب کو مسترد کرتے ہیں اور اس صاحب کے لیے ہم اپروول دیتے ہیں. پھر وہ سارا کا سارا ریکارڈ منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے پاس جاتا ہے. وہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں، پارلیمانی کمیٹی اس کو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ان کے پاس ریزننگ کے ساتھ چیز جاتی ہے. تو یہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھی گیا ہوگا کہ جی بابر ستار صاحب جو ہیں وہ یہ ان کی کوالٹیز ہیں، اور وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں. ان کے چیف جسٹس صاحب جو اس عدالت کے ہیں اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے بتا دیا اپنا جوڈیشل کمیشن کو، تو اس کا ریکارڈ ہوگا، تو ریکارڈ سامنے آ جائے گا. جب ریکارڈ سامنے اگر نہیں آتا، اگر ایسی چیز نہیں جوڈیشل کمیشن میں کہی گئی، تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ہمارے دوست استاد سعید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ بابر ستار کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر بابر ستار نے اپنے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان کو اگر یہ بتا دیا تھا اپائنٹمنٹ سے پہلے، اور انہوں نے آگے جوڈیشل کمیشن میں اس کو ڈسکس نہیں کیا، تو پھر ان کے اوپر اس کے کانسیکوینسز آئیں گے.
یعنی اطہر من اللہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب آتے ہیں، نہیں آتے، معاملہ آگے بڑھتا ہے نہیں بڑھتا، لیکن ٹیکنیکلی اگر ریکارڈ میں وہ چیز جوڈیشل کمیشن کے ریکارڈ پہ ہے تو سامنے آنی چاہیے، تاکہ دو معزز جج صاحبان کو یہ کوئی نہ کہے کہ ہم پگڑیاں اچھالو گے تو پھر ہم پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے۔ ان کے اپنی ساکھ کے لیے، ان کے اپنے وقار اور اپنی ڈگنیٹی کے لیے لازمی ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا ریکارڈ جو ہے، منٹس جو ہیں، وہ سامنے آنے چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔